سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ چونکہ معراج کا واقعہ ہے اور معراج کا واقعہ ایسا ہے کہ جو عام لوگوں کی عقلوں میں آتا نہیں ہے، ناقص عقلیں اسے تسلیم نہیں کرتی کہ راتوں رات مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ سفر اللہ نے کرایا اور اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ بھی نہیں کرا سکتا تو وہ انتہائی نادان ہے اور اس نے اللہ کی قدرت کو تسلیم نہ کیا۔ اس لیے ابتدا میں سبحان کا لفظ آیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسغا، سیر کرائی، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، لیلاً، راتوں رات کے مختصر سے حصے میں۔ اسرا جو ہے وہ رات کو سیر کرنے کو کہتے ہیں، رات کو لے جانا، رات کو سیر کرانا۔ لیکن پھر دوبارہ لیلاً بھی رات کو کہتے ہیں۔ تو لیلاً جو دوبارہ آیا ہے، رات کے معنی جب اسرا میں موجود ہے تو لیلاً کا لفظ جو آیا وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ سیر کوئی پوری رات نہیں ہوئی تھی بلکہ رات کے مختصر سے حصے میں ہوئی تھی۔ بعبدہ یہاں پر کیوں آیا؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ عبد استعمال ہوا اس سے روح اور جسم دونوں مراد ہوتے ہیں، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ تو بعبدہ سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج جو نصیب ہوئی یہ جسمانی معراج تھی، یعنی جسم اور روح دونوں کو معراج نصیب ہوئی۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ روحانی معراج تھی تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ لفظ بعبدہ جو ہے وہ جسمانی معراج پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی تھی کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا، تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ یہی ہے۔ اور کئی حدیثوں میں ہے کہ جب رسول اللہ نے معراج کا واقعہ سنایا تو کافر بڑے ہنسنے لگے اور شور مچایا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنے راتوں رات مختصر سے حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہوتا تو کافروں کو اعتراض بالکل نہ ہوتا، کیونکہ خواب میں تو انسان ایک رات میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ جسمانی معراج کا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک میرے جسم سے مس تھا اور آپ کا جسم میرے جسم سے جدا نہ ہوا اور آپ معراج پر جا کر واپس آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ یہ خواب کی معراج ہے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ میرے جسم سے مس تھا، ملا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ معراج بھی ہو گئی اور حضور کہیں گئے بھی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء مکی صورت ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے اور ہجرت سے پہلے معراج ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ حضور کے گھر اقدس پر حاضر ہوئی ہیں ہجرت کے بعد۔ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے ہجرت کے بعد۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ ہجرت کے بعد رخصتی آپ کی ہوئی ہے اور حضور کے گھر انور پر وہ حاضر ہوئی ہیں، تو ہجرت سے پہلے کا واقعہ کیسے بیان کر سکتی ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مراد ہے وہ یہ والی معراج نہیں ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محققین کی رائے کے مطابق 34 معراجیں ہوئیں. ان میں سے ایک یہ معراج ہے جس کا ذکر یہاں پر ہے، یہ جسمانی معراج ہے، اور 33 معراجیں جو ہیں وہ خواب کی معراج ہیں. تو حضرت عائشہ کوئی خواب والی معراج کا ذکر کر رہی ہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ کہنا کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کیا. تو یہ حدیث بھی جو ہے، یہ معاملہ جو ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے، کیونکہ کئی صحابہ کرام اور کئی بزرگان دین کی یہ تحقیق ہے کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. حضرت عائشہ جو کچھ فرما رہی ہیں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ رب کی ذات کا احاطہ کر سکے. تو آپ احاطے کی نفی فرما رہی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، مگر اللہ کی ذات کا احاطہ حضور کی نگاہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالی کی جس طرح ذات و صفات لامحدود ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کو کوئی شخص اپنی آنکھوں کے اندر محدود نہیں کر سکتا. کیونکہ میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ کی لمبائی چوڑائی میرے دماغ میں محدود ہو جائے گی. آپ مجھے دیکھیں گے تو میں آپ کے دماغ میں پورا اندر آ جاؤں گا، اور اللہ کی ذات کسی کے ذہن میں سما نہیں سکتے. تو حضرت عائشہ کی مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ سب کا احاطہ کرنے والا ہے. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. گو یہ سفر مسجد اقصی سے آگے بھی جاری رہا. آسمانوں کی سیر ہے، جنت جہنم کا ملاحظہ کرنا ہے، رب کا دیدار کرنا ہے، عرش کو دیکھنا ہے، کرسی کو دیکھنا ہے. لیکن واضح طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا. بات یہ ہے کہ جو شخص آسمانوں، جنت، جہنم کسی کو مانتا نہیں ہے اور نہ اس نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، تو اسے سمجھانے کے لیے اس بات کو پیش کیا جائے گا کہ جو بات اس نے دیکھی ہے اور جو بات اس کے لیے تعجب انگیز ہے، اگر پہلی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو باقی باتیں وہ خود بخود مان لے گا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ 3 مہینے کی مسافت ہے. 3 مہینے کا یہ سفر ہے. رات کے مختصر حصے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں کہ وضو کا پانی چل رہا ہے، دروازے کی زنجیر ہل لگی ہے، بستر گرم ہے، آپ گئے اور واپس بھی آ گئے، اتنا لمبا سفر کر کے. تو آسمانوں اور جنت اور جہنم کا جو ملاحظہ فرمایا وہ تو کافروں کی سمجھ میں آنا بڑا بعید ہے، لیکن یہ بھی ان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور واپس آنا یہ کیسے ممکن ہے. تو اس لیے مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا. تو انہوں نے بھی اعتراضات کیے، سوالات کیے کہ مسجد اقصی کیسی ہے، آپ تو کبھی مسجد اقصی گئے نہیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، یہاں تک کہ وہ لاجواب ہو گئے اور انہیں ماننا پڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو مسجد اقصی کا دیدار آپ نے کیا ہے، مسجد اقصی کو آپ نے دیکھا ہے اور مسجد اقصی کو آپ نے شرف بخشا ہے. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. ارد گرد جو برکتیں ہیں اس میں ایک تو یہ کہ ملک شام جو ہے وہ برکت والی سرزمین ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں چاروں طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکن ہیں، انبیاء کے مزارات ہیں. سب سے زیادہ جو مزارات ہیں وہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں، انبیاء کے مزارات. افسوس ہماری نااہلی ہے کہ آج اس مقدس سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہے. انبیاء کے مزارات بڑے مقدس ہیں، مسجد اقصی بڑی مقدس ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں پر آئے، حضور کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی. اتنی مقدس یہ مسجد ہے، لیکن آج وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے.
تو مقدس مسجد ہو، مزارات ہوں، اگر کسی غلط آدمی کے قبضے میں ہوں تو اس سے غلط آدمی صحیح نہیں ہو جائے گا، بلکہ اصول یہ ہے کہ شریعت کو دیکھا جائے گا۔ کسی مقدس مقامات پر قبضہ کر لینا یہ کوئی حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا، یہ سفر کی اختتام نہیں تھا بلکہ ایک مقصد کے لیے سفر تھا۔ یہاں مسجد اقصی کے بعد پھر آسمانوں کی سیر کی ابتدا ہوتی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں حضور کو دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔